جب بھی پوچھا جاتا، بڑی دور دور سے دنیا آتی اور آ کے پوچھتی آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، تو نہ بدر کا ذکر کرتے، نہ احد کا کرتے، نہ کسی اور چیز کا کرتے، ہمیشہ دو چیزوں کا تذکرہ کرتے، میرے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل اللہ اور اس کے محبوب کے قریب جانے کا اس سے اونچا عمل کوئی نہیں ہے جو میں نے اپنے آقا سے سیکھا اور تم بھی سیکھو۔ وہ دو چیزیں کیا تھی کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے واللہ ما آذیت احدا بلسانی، میرے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اور ہم قسم کھا کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے سے، ترجمہ تو صحیح کر دیں، میرے تو بچیا کوئی نہیں۔ آج یہ نیت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم بھی آج کے بعد یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ قسم کھانے کے لیے، پتہ نہیں ایک سانس ہے یا کتنے ہیں، لیکن نیت تو کر لیں۔ کون کو نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی آج سے اس کی تیاری کریں گے کہ ہم بھی یہ قسم کھا کے کہہ سکیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے رمضان کے بعد غزوہ احد کی جب ڈسکس ہو رہی تھی، ہم سارے بیٹھ کے، میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم سارے طالب علم ہیں، ہم سارے کیا ہیں جی، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے کاغذوں میں اسٹوڈنٹ بنا لے تو اللہ کی قسم بیڑے پار ہیں۔ ہم سب طالب علموں نے نیت کی تھی رمضان کے بعد جو جمعہ آیا، کیا نیت کی تھی کہ جیسے ابو دجانہ قسم کھا کے کہتے تھے، ہم بھی قسم کھا کے کہہ سکیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت، یہ دو چیزوں کی قسمیں کھاتے تھے ابو دجانہ کہ میرے کاغذوں میں سب سے اونچے عمل دو ہیں کہ ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، دل میں کسی کی، اور تکلیف تب ہی رکے گی جب دلوں سے نفرت ختم ہوگی۔ تو اسی درخواست ہے جی کہ اپنی زبانوں کو ہم جتنا بہتر کر لیں گے، اللہ کی قسم اتنا ہی اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہوں گے۔ اور آخری چھوٹا سا واقعہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے حضور کو کتنی تکلیف پہنچائی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر، میرے سامنے نہ آیا کر۔ یہ واحد بندے ہیں جن کو کہتے تھے حضور میرے سامنے مت بیٹھا کر، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے تجھے۔ خاندانوں کو جوڑیں، ضرور جوڑیں۔ جس خاندان میں ملنے کے بعد غیبتیں، بہتان، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں ملنے کی بجائے نہ ملنا بہتر ہے، لیکن دل میں نفرت نہ رکھیں۔ کبھی سامنے آ جائیں تو محبت سے پیش آئیں۔ جن ملاقاتوں کے بعد سانو بڑا شوق ہوتا ہے کہ عید موقع تے ہر ایک نو ملنا ہے، وہ ملنا تو ہے۔ اب میڈیکل اسٹور میں 10 طرح کی دوائیں ہیں، تسی کہو جی ہر دوائی کھانی بڑی ضروری ہے، تو پھر بیڑا غرق ہوئے گا، جسم دار ہوئے گا۔ جہاں دیکھیں کہ ملاقاتوں کے بعد نفرتیں قائم ہو رہی ہیں، غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بہتان کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، تو وہاں ملنے سے نہ ملنا بہتر ہے۔ مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حکم تو یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہوں، خاندان کو جوڑنا تھا، کس لیے بولیے؟ تو جہاں ملنے کے بعد نفرتیں آ رہی ہیں تو وہاں نہ ملنے کو پسند کیا گیا۔ ہاں، جو مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں، جو معاونت کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور دل میں نفرت نہ رکھیں۔ کوئی مر جاتا ہے ضرور جائیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے ضرور جائیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے ضرور جائیں، لیکن بار بار اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد جب جدا ہو رہے ہیں تو لڑائیوں اور نفرتوں کے ساتھ جدا ہو رہے ہیں، تو اس ملنے سے بہتر ہے کہ نہ ملیں۔ ہاں، اگر ملنے کے بعد محبتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ ملنا، اس سے تو اونچی چیز ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب دیکھیں کہ ناسور بن رہا ہے، کام خراب ہو رہا ہے، تو پھر نہ ملنا بہتر ہے۔ حضرت وحشی کی بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو صحابہ نے کہا بھی کہ اس کا سر قلم کر دیں، آپ نے دعو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم فلی اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، 1000 قاتلوں کو، 1000 کافروں کو قتل کیا جائے، کتنے؟ چھوٹا جملہ نہیں ہے، 1000 کافروں کو قتل کیا جائے، اسلام کے جو دشمن ہیں، اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، ہم اپنے جذبات کو قتل کر دیں گے، اس کے اسلام کو نہیں متاثر ہونے دیں گے۔ اور اپنے جذبات کس حد تک قربان کیے کہ دیکھنے کی بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سامنے مت آیا کر۔ اس کا کلمہ بھی قبول کیا۔
اللہ کا واسطہ اگر حضور کے قدموں میں جانے کا پروگرام ہے، کس کس کا ہے جی؟ سب کا ہے، تو ظرفوں کو ذرا بڑا کریں، اندر سے نفرتوں کو ختم کر دیں، فتوے لگانا چھوڑ دیں، فلانا ایسا فلاں ایسا۔ بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ آج آپ کا بلاوا آ جائے تو آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس غزوہ احد کے صدقے سے، ان شہداء کی قربانیوں کے صدقے سے ہمیں رمضان کی جو نسبت رب نے عطا فرمائی، جیسے رمضان میں ہم نے حرام چھوڑا، حلال چھوڑا، کم از کم رمضان کے بعد ہم یہ نیت کریں کہ ہم کیا چھوڑیں گے؟ حرام چھوڑیں گے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔